جانتی ہوں تم نے یہ سب ہمارا ڈنر خراب کرنے کے لیے کیا ارحم، مگر مجھے خوشی ہے کہ اس خوشی کے موقع پر تم میرے ساتھ تھے۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ایک دلکش مسکراہٹ ایلف کے ہونٹوں پر آئی، جو شہروز اور ارحم دونوں ہی کی نظروں سے بچ گئی تھی۔ وہ سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے، مگر آج سب کو ہی جلدی تھی۔ ہادی صاحب کو اپنے مشن سارا پر کام شروع کرنے یونیورسٹی جانا تھا۔ عامر ہمدانی اور شیلا ہمدانی نے ایک چیریٹی ایونٹ میں جانا تھا، جبکہ ارحم اور شہروز کے لیے آج کا دن اہم تھا۔ آج ان کے ڈیزائن کی پریزنٹیشن جو ہونے والی تھی، اور دونوں ہی ایک ڈر اور ایک امید لیے جلدی جلدی اپنا ناشتہ نپٹا رہے تھے۔ آج پروجیکٹ انہیں ملنا تھا اور اس کا دونوں کو یقین تھا۔ بس اب ہمیں چلنا چاہیے، ارحم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور شہروز بھی فوراً کھڑا ہوا۔ ارے ناشتہ تو ٹھیک طرح کر لو، شیلا ہمدانی نے انہیں ٹوکا۔ نہیں ماما، اب ہم اور نہیں رک سکتے، چلیں برو، شہروز کہتا ہوا باہر کی جانب بڑھا۔ ہمارے لیے دعا کیجیے گا آنٹی۔ ارحم بھی اب باہر کی جانب بڑھا۔ مجھے یقین ہے کہ آج شہروز ضرور کامیاب ہوگا، شیلا ہمدانی نے گہری سانس لیتے کہا۔ اسے کامیاب ہونا ہی ہوگا، یہ پروجیکٹ لاکھوں کا منافع اور لاکھوں کا نقصان کروا سکتا ہے۔ عامر ہمدانی اسی کے ساتھ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ میں لاؤنج میں ہوں، تم تیار ہو کر آ جاؤ، ایونٹ شروع ہونے والا ہے۔ جی، وہ بھی اب اپنے کمرے میں تیار ہونے جا چکی تھیں۔ اب اگر یہاں سے دور ہمدانی انٹیریئرز میں آؤ تو لفٹ کا دروازہ کھلتا ہے۔ شہروز اور ارحم دونوں ہی باہر نکلتے سامنے کھڑی ایلف کے پاس جاتے ہیں، جو کہ سیکرٹری سے کچھ بات کر رہی تھی۔ تم سب ریڈی کرو، میں ابھی آتی ہوں۔ ایلف کی بات پر سر ہلاتی وہ سیکرٹری وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ اب ایلف مسکراتے ہوئے اپنی طرف آتے ان دونوں باسز کو دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے پر اطمینان اور سنجیدگی تھی۔ سب ریڈی ہے؟ شہروز کی جانب سے سوال ہوا۔ ہاں، میٹنگ روم ریڈی کر دیا گیا ہے، میں اب اسے دیکھنے ہی جا رہی تھی کہ کچھ رہ نہ گیا ہو، اور ساتھ ہی پروجیکٹر وغیرہ بھی سیٹ کر رہے ہیں، پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ اور ہم نے دیکھا وہ بہت مطمئن تھی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ پروجیکٹ آج ہمیں ضرور ملے گا، شہروز نے مسکرا کر کہا۔ بالکل، ہم نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، یقیناً ہم دونوں کی محنت رنگ لائے گی، اور ہم نے دونوں کو ہی تسلی دی تھی۔ ایسا ہی ہوگا، میں جا کر فائنل چیک اپ کرتی ہوں، وہ لوگ 10 منٹ میں پہنچنے والے ہیں، انہیں مسکرا کر کہتی وہ میٹنگ روم کی جانب گئی، جبکہ ارحم اور شہروز اپنے اپنے آفس کی جانب بڑھے۔ چیریٹی ایونٹ اسکول کے بچوں کو یونیفارم، بکس اور کچھ غریب بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے رکھا گیا تھا۔ یہاں کے امیر گھرانے کے لوگ اپنی توفیق کے مطابق چیریٹی کرنے آتے ہیں۔ ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ سب غریب عوام کی مدد کے لیے جمع ہوتے ہیں، احساس ہمدردی کے جذبے کو یقینی بنانے، مگر اصل میں تو یہ سب اپنا نام بنانے یہاں آتے ہیں۔ اسٹیج پر کھڑے ہو کر اپنی رقم کو کسی فیملی کے لیے فکس کرنا، کسی کی تعلیم کا خرچہ اپنے ذمہ لے کر، یہ دنیا کی نظر میں نیک اور ہمدرد انسان ہونے کا ٹائٹل جیتتے ہیں۔ اور اس وقت اسی طرح کے ایک ایونٹ میں موجود عامر اینڈ شیلا ہمدانی ان غریب بچوں کے لیے
اپنی مدد پیش کرنے آئے تھے۔ شیلا ہمدانی کے لیے تو یہ باقی سب کی طرح اپنا نام بنانے کا ایک ذریعہ تھا، مگر عامر ہمدانی اسے دل سے دوسروں کی مدد اور احساس کی وجہ سے کرتے تھے۔ اس لیے وہ کبھی بھی اس طرح کے ایونٹ میں اپنا نام اناؤنس نہیں کرواتے تھے اور نہ ہی وہ خود کو ظاہر کرتے تھے۔ یہیں اسی بھیڑ میں کوئی اور شخص جو کہ انہی کا بندہ ہوتا ہے، وہ چیریٹی کرتا ہے، اس کے پیچھے ہوتے ہیں عامر ہمدانی، جبکہ دنیا کے سامنے کوئی اور۔ شیلا ہمدانی کو ان کا یہ طریقہ کچھ خاص پسند نہیں آتا تھا۔ وہ خاموشی سے آتے اور دیکھ کر چلے جاتے، جبکہ عامر کا ہی کوئی بندہ ان کی طرف سے چیریٹی کرا دیتا تھا۔ ایسے میں ان پر تو کسی کی بھی نظر نہیں پڑتی تھی، جبکہ عامر ہمدانی اسی میں خوش رہتے تھے۔ ان کے نزدیک چھپ کر کی گئی مدد ہی سکون دیتی ہے، اور شاید یہ بھی صحیح تھا۔ میٹنگ روم میں سب کچھ تیار ہو چکا تھا۔ مینیجر اور کچھ ضروری سٹاف وہاں پہنچ چکے تھے، جبکہ شہروز، ارحم اور ایلف اب دوسری پارٹی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور ان کا انتظار ختم بھی ہو گیا۔ لفٹ کا دروازہ کھلا اور 3 لوگ باہر آئے۔ ایلف نے دیکھا درمیان میں چلتا شخص تقریباً 28 یا 29 سال کا آدمی تھا۔ گرے پینٹ کوٹ پہنے، ہلکی بیئرڈ، اسٹائلش کالے بال، صاف رنگت، آئی برو کے اوپر کسی پرانی چوٹ کا نشان جو کہ چہرے کے ناقوش کو مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ سنجیدہ چہرہ لیے وہ ایک ہاتھ اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالے ان کی جانب اپنے پورے روب کے ساتھ بڑھ رہا تھا، جبکہ اس کے بائیں جانب شاید اس کا مینیجر، جو کہ 40 کے قریب تھا، بلو پینٹ کوٹ میں آ رہا تھا، جبکہ دائیں جانب آتی لڑکی جس نے حد سے زیادہ ٹائٹ کپڑے پہنے ہوئے، میک اپ سے لپٹا چہرہ اور کھلے ہوئے بال، اپنے ہاتھ میں ایک فائل لیے آ رہی تھی۔ شاید وہ اس کی وائف تھی، لیکن سارا نے تو کہا تھا کہ وہ ان میرڈ ہے، اس نے سوچا۔ ہیلو مسٹر سعد طارق، آئی ایم شہروز ہمدانی، سن آف عامر ہمدانی۔ شہروز نے ان کے پہنچتے ہی مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اپنا تعارف کروایا، جس پر اس شخص نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاما۔ نائس ٹو میٹ یو مسٹر شہروز۔ ایلف نے محسوس کیا اس کی آواز بھاری اور پرکشش تھی، بلکہ اس کی مسکراہٹ اسی کی طرح تھی۔ مائی مینیجر مسٹر شہباز۔ بائیں جانب کھڑے مینیجر کا تعارف کروایا، جس پر شہروز نے مسکرا کر سر ہلایا۔ اینڈ مائی سیکرٹری مس نوشین۔ شہروز نے ایک نظر اسے سر سے پیر تک دیکھا، اور یہ پہلی بار تھا جب ایسی لڑکی کو سامنے دیکھ اسے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اسے ویلکم کیا، ورنہ تو وہ ڈائریکٹ ہاتھ بڑھانے والا انسان تھا۔ اوہو، تو یہ سیکرٹری ہے، لگتی تو کہیں سے نہیں۔ ایلف نے گہری سانس لی تھی۔ جانے آج کل کی لڑکیوں کو کیا ہو گیا ہے، اتنا میک اپ اور ایسے کپڑے، وہ بھی آفس میں۔ ہی از مائی پارٹنر مسٹر ارحم ہمدانی۔ اب شہروز نے تعارف کروایا تھا، جس پر سعد اور ارحم نے ہاتھ ملایا۔ اینڈ مائی ڈیزائنر مس ایلف۔ اور اب سعد طارق کی نظر اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کی جانب گئی جو پنک ٹاپ اور بلیک ٹراؤزر پہنے، میک اپ سے بے نیاز چہرہ، ہونٹوں پر ہلکی لپسٹک لگائے، گہرے سیاہ بال پونی ٹیل میں قید کیے، اور اس کی پونی میں ایک پین پھنسائے اپنی گہری سیاہ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ کر مسکرائی، آج تک کی سب سے خوبصورت مسکراہٹ، جس سے نظریں ہٹانا اس کے بس میں نہیں تھا۔
وہ دیکھ سکتا تھا اس چہرے کی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس سے آنکھوں سے کوئی اشارہ کر رہی تھی، مگر کیا؟ شہروز کے گلے کی آواز سے ہوش میں آئی۔ چلیں، ارحم نے سنجیدگی سے کہتے انہیں میٹنگ روم کا راستہ دکھایا۔ شور، وہ اب سنجیدہ چہرے لیے آگے بڑھا۔ جانے اسے کیا ہو گیا تھا، اور اس کے جاتے ہی وہ سب بھی اندر کی جانب بڑھے تھے، جبکہ ایلف ارحم کی غصیلی نگاہیں مسلسل خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اب میں نے کیا کر دیا؟ اور وہ یہ بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد سب میٹنگ روم میں اپنی جگہ پر بیٹھے نظر آ رہے تھے۔ فرسٹ سیٹ پر شہروز، اس کے دائیں جانب ارحم اور بائیں جانب ایلف کی خالی سیٹ، اس کے ساتھ مینیجر اور ارحم کے ساتھ سعد طارق، پھر اس کا مینیجر اور آگے ہی اس کی سیکرٹری جو مسلسل نوٹس میں کچھ لکھنے میں مصروف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ میٹنگ روم میں اس وقت صرف پروجیکٹر کی روشنی تھی۔ سامنے جگمگاتی اسکرین پر ایک گراف بنایا تھا جس کے ایک ایک حصے کے بارے میں ایلف ان سب کو سمجھا رہی تھی، فائدے بتا رہی تھی۔ شہروز اور ارحم کو وہ گراف ہر طرف سے پرفیکٹ لگا تھا، جبکہ سعد طارق، اسے یہ گراف بنانے والی ڈیزائنر، ہر طرح سے پرفیکٹ لگی تھی۔ اس کے بولنے کا انداز، اس کا کانفیڈنس، اس کی مسکراہٹ، اس کا کام، اس کا نام، اور وہ خود، اور اس کی آواز۔ لیکن وہ کیوں نہیں آ رہی؟ اور اس سے پہلے وہ اس سوال کا جواب ڈھونڈ پاتا، میٹنگ روم کی تمام لائٹس آن ہوئیں، اور اسے اب احساس ہوا کہ پریزنٹیشن ختم ہو چکی تھی۔ سو مسٹر سعد، کیسا لگا آپ کو ہمارا ڈیزائن؟ شہروز ہمدانی نے سوال کر وہ تھوڑا گڑبڑایا تھا۔ اب کیسے کہتا کہ اس نے تو صرف ڈیزائنر کو دیکھا ہے، ڈیزائن کا تو اسے کچھ معلوم ہی نہیں۔ مدد کی نگاہوں سے اپنے ساتھ بیٹھے مینیجر کی جانب دیکھا جو کہ مسکرا رہا تھا، شاید وہ بھی اپنے باس کی حالت جان گیا تھا۔ ڈیزائنز پرفیکٹ تھا، اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اٹس پرفیکٹ، ہمیں یہ پسند ہے، سعد طارق نے مسکرا کر کہا، جس پر ارحم اور شہروز دونوں ہی کے چہروں پر خوشی کی لہریں دوڑی تھیں۔ مس ایلف نے بہت بہترین کام کیا ہے۔ آئی ایم امپریسڈ، ایلف کی جانب دیکھتے کہا۔ تھینک یو سر، پروفیشنل انداز تھا۔ نو نو، ڈونٹ کال می سر، آئی ایم ناٹ یور باس، سو یو کین کال می سعد۔ تھینک یو مسٹر سعد، وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ تو پھر ہم یہ کانٹریکٹ ڈن سمجھیں؟ ارحم نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ظاہر ہے اب ان دونوں کا ایک دوسرے کو اس طرح مسکرا کر دیکھنا وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا۔ آف کورس، ہم اسے آج ہی۔ نو، سیکرٹری نوشین نے سعد کی بات کاٹ دی تھی، جس پر سب کی نظریں اس کی جانب گئی تھیں، جن میں سب سے سخت نظر سعد طارق کی تھی۔ ہم یہ ڈیزائنز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، کاندھے اچکاتے ہوئے اس نے کہا، اور اس کی یہ بات ارحم اور شہروز کو بھی غصہ دلائی تھی۔ مس نوشین، بہیو یور سیلف، سعد کی سنجیدہ آواز پر وہ تھوڑا گھبرائی۔ بٹ سر، ہم یہ کانٹریکٹ نہیں کر سکتے۔ اب کی بار اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی بات مکمل کی۔ اور آپ ایسا کیوں نہیں کر سکتی مس نوشین؟ اب شہروز کی جانب سے سوال تھا۔ بیکاز اٹس کاپیڈ، یہ ڈیزائنز نقلی ہیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ نوشین کی بات پر شہروز تقریباً دہاڑتا ہوا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی باقی سب بھی۔ شہروز، آرام سے،
ارحم نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں مس نوشین؟ یہ ڈیزائنز میں نے اور مسٹر ارحم نے دن رات ایک کر کے ریڈی کیے ہیں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ کاپی ہیں؟ ایلف نے تحمل سے کہا۔ یہ صرف وہی جانتی تھی کہ اس وقت وہ خود کو کیسے کنٹرول کر رہی تھی۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے مس نوشین؟ مینیجر نے دبے دبے غصے سے کہا۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں سر۔ یہ اس نے اپنے موبائل نکال کر ساتھ کی جانب بڑھایا۔ یہ دیکھیں، یہ ڈیزائن انٹرنیٹ سے اٹھائے گئے ہیں، کسی آن لائن ڈیزائنر کا ڈیزائن ہے یہ۔ نوشین کے ہاتھوں سے موبائل لیے سعد نے دیکھا، یہ واقعی وہی ڈیزائنز تھے۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں خون تیزی سے دوڑ رہا ہو، پورا جسم غصے کی لپیٹ میں ہو۔ اس نے موبائل میز پر سب کے سامنے رکھا، اور جیسے ہی سب کی نظر موبائل اسکرین پر پڑی، شہروز اور ارحم کے چہرے کے رنگ ہی سفید پڑ گئے تھے، جبکہ ایلف اپنی جگہ بالکل پتھر بن چکی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ شہروز اور ارحم کے درمیان آئی تاکہ موبائل صاف دیکھ سکے۔ یہ ہو چکا ہے مس ایلف۔ میں تو سمجھا تھا کہ آپ ایک بہت ڈفرنٹ ڈیزائنر ہیں، مگر آپ تو فیک نکلیں۔ سعد طارق کی آواز میں اس نے غصے سے زیادہ نفرت محسوس کی۔ مگر کیوں؟ تو آپ سب نے یہ مذاق کرنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا؟ یہ کام کرتی ہیں آپ کمپنی میں، انٹرنیٹ کے ڈیزائنز کاپی؟ سعد اب اپنی بھڑاس اس پر نکال رہا تھا، اور وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے غصہ ان پر آ رہا ہے یا خود پر۔ نہیں شہروز، بلیو می، یہ ڈیزائنز میں نے خود بنائے تھے۔ تم چاہو تو ارحم سے پوچھ لو، میں نے کاپی نہیں کیے۔ اس نے بے اختیاری میں کہتے ہوئے شہروز کا بازو پکڑا، جو ارحم کے ساتھ ساتھ سعد طارق کی نظروں میں بھی آ چکا تھا۔ اس کا غصہ مزید بڑھا۔ یو آر فیک مس ایلف، اینڈ آئی ہیٹ فیک پلیز۔ کانٹریکٹ ختم۔ اور اپنے الفاظ کے آخری تیر اس پر برسا کر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ اسے اب خود پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ وہ کیسے ایک ایسی لڑکی کے لیے جذبات ابھارنے لگا تھا جو کہ فیک تھی، یا پھر اسے اس بات کا غصہ تھا کہ وہ شہروز کے اتنے کلوز تھی۔ اور اب اگر ارحم کی جانب دیکھو تو اس کے دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ پروجیکٹ ہاتھ سے نکلنے کے بجائے اسے ایلف کا شہروز کے اس قدر قریب ہونا توڑ گیا تھا۔ وہ کیسے اس کے سامنے اپنی صفائی پیش کر رہی تھی، وہ کیسے اس کا بازو پکڑ رہی تھی۔ کیا شہروز کا اعتماد اتنا ضروری تھا اس کے لیے؟ اس نے دیکھا شہروز نے اس کا بازو پکڑے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دوسرا ہاتھ رکھا۔ مجھے تم پر سب سے زیادہ یقین ہے ایلف۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایسا کچھ نہیں کر سکتی، اور یہ جس نے بھی کیا ہے میں اسے ڈھونڈ کر جیل پہنچاؤں گا۔ تم پریشان نہ ہو۔ اور اس الفاظ پر ایلف کتنی پرسکون ہوئی تھی۔ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ نظر ارحم کے چہرے پر پڑی۔ اس نے دیکھا ارحم کے چہرے پر درد اور تکلیف کے تاثرات تھے، اور اس کی آنکھوں میں موجود اس کے ٹوٹے دل کا درد دیکھ کر اسے گلٹ نے گھیرا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ارحم کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ہرٹ کرنے کی وجہ بن رہی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ سیلفش بن رہی ہے، مگر اسے یہ کرنا تھا۔ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسے ارحم کو خود سے دور کرنا تھا، ہر حال میں۔ اب کیا ہوگا؟ یہ کانٹریکٹ ہمارے ہاتھ سے چلا گیا شہروز۔ میری وجہ سے یہ کمپنی اتنے لاس میں چلی گئی۔ اس کے ساتھ آنسو کا ایک قطرہ اس کی آنکھوں سے گرا تھا۔
جو ارحم کو تڑپا گیا تھا۔ آپ کی وجہ سے کچھ نہیں ہوا مس ایلف، ضرور ہماری کمپنی میں سے ہی یہ کسی کی سازش ہے، ہم اس کا پتہ لگوا لیں گے۔ آپ پلیز روئیں مت، خود کو پروفیشنل رکھتے ہوئے اس نے کہا، اور ایک نظر دونوں پر ڈال کر لمبے قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی وہ شہروز سے تھوڑا دور ہوئی، جو اب بے حد پریشان لگ رہا تھا۔ پاپا کو معلوم ہوا تو وہ اس کا ذمہ دار مجھے ٹھہرائیں گے، اب کیا ہوگا؟ اپنے دونوں ہاتھوں سے بال پکڑے وہ بڑبڑایا تھا، جبکہ اسے کن اکھیوں سے دیکھتی ایلف نے اپنے آنسو صاف کیے۔ فکر مت کرو شہروز، میں انہیں بتاؤں گی کہ ان سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، ہم سب نے پوری کوشش کی تھی، مگر نہ جانے یہ لیک کیسے ہو گیا۔ اسے تسلی دیتے کہا، میں پتہ کر کے رہوں گا ان سب کے پیچھے کون ہے۔ غصے میں کہتا وہ وہاں سے نکلا، جبکہ اب ایلف بھی اپنے آفس کی جانب بڑھتی، ہونٹوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ دبائے۔ وہ اپنے آفس کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، چہرہ ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ سر، لیو می الون نوشین، اس سے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ دہاڑا تھا، جس پر وہ فوراً اس کے آفس سے باہر نکلی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتی ہے وہ؟ آئی کانٹ بلیو دس۔ اب وہ مسلسل دائیں بائیں چکر لگا رہا تھا، سوچیں اسی ڈیزائنر کی جانب جا رہی تھیں جس کی پرسنالٹی نے اسے مرغوب کیا تھا، مگر پھر اس کی اتنی چیپ حرکت پر حیران رہ گیا وہ۔ کیا ایسا معصوم چہرہ بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ اور اب اسے خود پر ہی غصہ آ رہا تھا۔ کیسے؟ آخر کیسے؟ وہ اس کے سحر میں جکڑ گیا۔ موبائل پر ہونے والی رنگ نے اس کی توجہ حاصل کی۔ وہ میز کی جانب تیزی سے بڑھا جہاں موبائل رکھا تھا، ارادہ تو اسے بند کرنے کا تھا، مگر اسکرین پر آتا نام دیکھ کر وہ رک گیا، پھر کچھ سوچ کر کال ریسیو کی۔ ہاں سارا، کہو۔ گہری سانس لے کر جیسے خود کو ریلیکس کیا۔ کیسی رہی آپ کی میٹنگ؟ آپ کو ڈیزائنز پسند آئے؟ سارا نے ایکسائٹڈ ہو کر پوچھا، جس پر ایک بار پھر وہ چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوما تھا۔ وہ کاپی تھا۔ مختصر جواب دے کر وہ سارا کو حیران کر گیا۔ کاپی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں بھائی آپ؟ یس، ان کی نیو ڈیزائنر نے انٹرنیٹ سے ایک ڈیزائن کاپی کر کے پرنٹ کیا۔ شی از سچ اے اسٹوپڈ گرل، چبا چبا کر کہتا وہ سارا کو کچھ دیر کے لیے خاموش کر گیا تھا۔ اب کیا ہوگا بھائی؟ لہجے میں پریشانی تھی۔ یہی سوچ کر پریشان ہوں میں، ہم نے ایک پورا مہینہ فیک ڈیزائن کے لیے ویسٹ کیا۔ اس کی بات پر خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر کان سے موبائل لگانے کے بعد جب اسے لگا کہ کال کٹ گئی ہے تو وہ بھی موبائل کان سے ہٹانے ہی والا تھا کہ میرے پاس ایک حل ہے، سارا کی آواز نے اس کے ہاتھ روکے۔ کیسا حل؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا، اور اپنے روم کی کھڑکی میں کھڑا سارا کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ چیریٹی ایونٹ اپنے اختتام کے قریب تھا۔ ان کی جانب سے ایک آدمی نے اناؤنسمنٹ کر دی تھی۔ عامر ہمدانی اب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ارادہ سامنے کھڑے چیریٹی ایونٹ کے آرگنائزیشن مینیجر سے بات کرنے کا تھا، مگر موبائل پر بجنے والی ٹیون نے ان کی توجہ اپنی جانب کی۔ ہاں بولو، موبائل کان سے لگاتے کہا۔ نہ جانے اگلی جانب سے کیا کہا گیا کہ چہرے کے تصورات فوراً ہی بدلے تھے۔ ماتھے پر بل اور آنکھوں میں دبدبا غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ موبائل جیب میں رکھتے دیکھ کر شیلا ہمدانی نے پوچھا۔ چلو،
وہ کہہ کر تیزی سے باہر کی جانب قدم بڑھانے لگے، جبکہ شیلا ہمدانی ان کے تیور دیکھ کر گھبرا گئیں۔ عامر، ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتائیں۔ گاڑی کے قریب پہنچتے ہی انہوں نے پوچھا۔ میڈم کو گھر لے جاؤ، ڈرائیور سے کہتے وہ اپنی دوسری گاڑی کی جانب بڑھے۔ عامر اور وہ ان کی آواز کو اگنور کرتے وہاں سے جا چکے تھے۔ اللہ خیر کرے، دعا کرتے اب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گھر کی جانب بڑھی تھیں۔ وہ اس وقت اپنے آفس میں سر پکڑے بیٹھا تھا۔ سامنے ہی ارحم مینیجر پر برسنے میں مصروف تھا، جبکہ ایلف شاید اپنے آفس میں تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری کمپنی کے ڈیزائنز لیک کیسے ہو گئے؟ ارحم کی دہاڑ پر سامنے کھڑا مینیجر گھبرایا تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہو گیا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ مینیجر بیچارے کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے اب وہ۔ میں نہیں جانتا کہ ایسا پہلے ہوا کہ نہیں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایسا اب ہوا، وہ بھی اس ڈیزائن کے ساتھ جو میں نے اور مس ایلف نے مل کر بنایا تھا۔ کیا آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں مینیجر صاحب؟ وہ ایک قدم ان کے قریب ہوا تھا، جبکہ وہ مزید گھبرا کر سر جھکا گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کمپنی میں سے ہی کسی نے یہ کام کیا۔ اس کمپنی میں سے کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، وہ بھی ہمارے ہوتے ہوئے۔ آپ کے ہوتے ہوئے؟ کیا آپ کی ذمہ داری نہیں تھی اس پروجیکٹ کو ہینڈل کرنا، ڈیٹا سیکیور کرنا؟ بولیں۔ وہ ایک بار پھر دہاڑا تھا، جبکہ مینیجر ایک بار پھر گھبرا کر سر جھکا گیا۔ اب تو زبان پر تالے بھی لگ چکے تھے۔ 5 منٹ، 5 منٹ کے اندر اندر مجھے پوری ڈیٹیلز چاہیے، ہر اس لیپ ٹاپ، ہر اس انسان کی جس کے پاس یہ ڈیزائن سیو تھے، انڈرسٹینڈ؟ اور تیزی سے مینیجر کا سر ہاں میں ہلا۔ گو۔ اسی کے ساتھ مینیجر تیزی سے آفس سے باہر نکلا تھا، جبکہ ارحم کی نگاہ اب شہروز کی جانب گئی، جو سر تھامے بیٹھا تھا۔ پریشان مت ہو، یہ جس نے بھی کیا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں، اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ڈیڈ بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے مجھے ایک چانس دیا تھا، اب وہ پتہ نہیں کیا کریں گے میرے ساتھ۔ برو، اچانک اسے پکارتے ہوئے سر اٹھایا۔ ڈیڈ کو کچھ مت بتائیے گا، انہیں معلوم نہیں ہونا چاہیے اس بارے میں، پلیز برو۔ تم مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اور اس سے پہلے کہ ارحم کچھ کہتا، پیچھے سے آتی ایک روب دار آواز نے دونوں کو ہی چونکا دیا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک ساتھ دروازے کی جانب گئیں، جہاں عامر ہمدانی شہروز کو گھورتے کھڑے تھے۔ انکل، آپ اندر آئیں، ارحم نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ تم فکر مت کرو ارحم، اب سے میں یہیں رہنے والا ہوں۔ شہروز کے سامنے کھڑے ہوتے عامر ہمدانی نے ایک دھماکہ کیا۔ ڈیڈ، میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں۔ وہ فوراً ان کے قریب آیا۔ شٹ اپ، میری کمپنی کو ڈبو کر اب بھی تم مجھے سمجھانا چاہتے ہو؟ اور عامر ہمدانی کی دہاڑ نے جہاں ارحم اور شہروز کو اپنی جگہ سن کیا، وہیں دروازہ کھولتی ایلف کے قدم بھی روک دیے۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی ڈیڈ، ہم نے بہت اچھا پروجیکٹ بنایا۔ آپ ارحم بھائی سے پوچھ لیں، انہوں نے مس ایلف کے ساتھ مل کر کام کیا، یہ بالکل نیا تھا۔ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ارحم نے بہترین کام کیا، کیونکہ وہ ڈیزائنر ارحم کے ساتھ تھی، اس لیے مجھے اس کی صلاحیتوں پر بھی یقین ہے۔ مگر تم نے اپنا کام کیوں نہیں کیا؟ یہ تمہاری ذمہ داری نہیں تھی کہ تم سارے ارینجمنٹ کرتے؟ میں نے تمہیں یہاں کام کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر تم نے سب کچھ ارحم اور ڈیزائنر کے کاندھوں پر ڈال دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں آفس کی خبر نہیں رکھتا شہروز؟ عامر ہمدانی کی بات ان دونوں کو حیران کر گئی تھی، جبکہ ایلف نے اب دروازہ ناک کیا۔
ڈونٹ ڈسٹرب اس۔ عامر ہمدانی نے صاف انکار کیا، مگر شاید ایلف جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ سر، اس کی آواز پر سب کی نظریں اس کی جانب اٹھی تھیں۔ ایک بری خبر ہے، اور اسی کے ساتھ جہاں ارحم اور عامر ہمدانی چونکے تھے، وہیں شہروز کی سانسیں رک گئی تھیں۔ کیا اس سے بھی کچھ برا ہو سکتا ہے؟ جبکہ یہاں سے کچھ دور اس یونیورسٹی میں آؤ تو اس وقت ایک پروفیسر کی ٹیبل پر ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے بیٹھا تھا، جبکہ سامنے بیٹھا 40-42 سال کا پروفیسر بے حد سنجیدہ دکھ رہا تھا۔ دیکھیں مسٹر ہادی، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ 4 سال پرانی اسٹوڈنٹ کا ریکارڈ نکال کر کسی انجان کو دینا جرم ہے، اور وہ اسے پچھلے 10 منٹ سے بس یہی ایک بات سمجھا رہا تھا، جو کہ ہادی صاحب سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ لیکن آپ یہ جرم پہلے کر چکے ہیں، تھوڑا جھکتے ہوئے رازداری سے کہا، جس پر پروفیسر کے تاثرات مزید بگڑے تھے، اور مجھے اس غلطی کا اب بھرپور احساس ہے، اس لیے میں اب کچھ ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، ورنہ مجھے سب کو آپ کے ارادے بتانے پڑیں گے۔ دھمکی، وہ بھی ہادی کو۔ ناٹ گڈ۔ ارے آپ نے تو میرے دل کی بات کر دی۔ میں یہی تو چاہتا ہوں کہ آپ سب کو میرے ارادے بتائیں۔ وہ چہک کر بولا تو پروفیسر نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ ایسے مت دیکھیں مجھے، ظاہر ہے آپ کے ساتھ ایک جیل میں بیٹھ کر چکی پیسنے کا شرف حاصل ہو جائے تو اور کیا چاہیے مجھے اپنی زندگی سے۔ وہ تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ ایکسکیوز می، پروفیسر بیچارہ اب بھی کچھ نہیں سمجھا۔ اوفو، کتنے معصوم ہیں آپ۔ اچھا، اسے سنیں ذرا، اس نے کہتے ساتھ موبائل میں ایک ریکارڈنگ چلائی تھی، جو پچھلی بار ہونے والی پروفیسر اور ہادی کی ڈیل تھی، پیسے کے بدلے ایلف کا ایڈریس۔ تم، پروفیسر نے موبائل اس کے ہاتھ سے لینا چاہا مگر وہ فوراً ہی پیچھے کر چکا تھا۔ ارے ارے پروفیسر صاحب، نہیں پیسنی میرے ساتھ چکی تو جلدی سے کام کریں نا، ایسے غصے کرنے سے تو بات نہیں بن سکتی۔ ایک آنکھ دباتے ہوئے اس نے کہا، مجھے 10 منٹ دو۔ اور اسی کے ساتھ پروفیسر یہ دوسری غلطی کرنے جا رہے تھے، جبکہ ہادی صاحب اپنی انٹیلیجنس پر خود کو ہی دل میں شاباشی دینے لگے۔ اب اگر ہمدانی انٹیریئرز میں واپس آئیں تو ایلف اندر داخل ہوئی۔ قدم بہت آہستہ تھے، یہ عامر ہمدانی سے اس کی پہلی ملاقات جو تھی۔ شی از مس ایلف، ہماری ڈیزائنر، اینڈ ایلف، ہی از عامر ہمدانی، CEO آف دس کمپنی۔ اور ہم نے دونوں کا تعارف کروایا تھا، جس پر ایلف نے مسکرا کر انہیں سلام کیا۔ کیا بری خبر ہے؟ شہروز نے ڈرتے پوچھا۔ وہ کل ہونے والی بات سوشل میڈیا پر پھیل گئی ہے، اس کے کہتے ساتھ موبائل ان کی جانب بڑھایا، جسے ارحم نے فوراً تھاما۔ ہمدانی انٹیریئرز کے انٹرنیٹ سے ڈیزائن کاپی ہونے کی خبر پھیل چکی تھی، اور سب اپنے اپنے ریمارکس دے رہے تھے، جو کہ یقیناً بہت برے تھے۔ شہروز نے عامر ہمدانی کی جانب دیکھا، جن کے چہرے کے تصورات اب مزید سخت ہوئے۔ اپنی کڑی نظروں سے انہوں نے شہروز کی جانب دیکھا، اور شہروز کو ان کی نظروں سے ہی گولیاں لگ رہی تھیں۔ تم نے میری کمپنی کا نام خراب کر دیا شہروز، میری عمر بھر کی محنت ضائع کر دی تم نے۔ میری غلطی ہے کہ میں نے تمہارے ہاتھوں میں اپنی کمپنی دی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، جاؤ۔ عامر ہمدانی کی دہاڑ پر ایلف اپنی جگہ سہم گئی تھی، جبکہ شہروز اب گھبرانے لگا تھا۔ ڈیڈ، مجھے ایک موقع دیں، میں ٹھیک کر دوں گا۔ کیا ٹھیک کرو گے تم؟ جو لاکھوں کا نقصان ہوا، ہمیں کیا تم اسے بھر سکتے ہو؟
میری کمپنی کا نام جو تم نے خراب کیا ہے، کیا تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو؟ کیا کر سکتے ہو تم شہروز؟ ہاں؟ وہ ایک بار پھر اس پر برسے تھے۔ ڈیڈ، میں بس تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی، وہ کہتے ساتھ اپنی چیئر کی جانب جا کر بیٹھے۔ انداز ہی بتا رہا تھا کہ اب وہ کوئی حکم جاری کرنے والے ہیں۔ آج سے میں اس کمپنی کو سنبھالوں گا جیسے پہلے سنبھالتا تھا، اور تم اب میرے سیکریٹری کے طور پر کام کرو گے۔ اور ان کے فیصلے پر جہاں شہروز کے سر پر دھماکہ ہوا تھا، وہیں ارہم اور ایلف نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ نگاہوں میں حیرانگی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈیڈ؟ میں اور سیکریٹری؟ شہروز تو مانو صدمے میں تھا، جبکہ ایلف اور ارہم نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ مطلب اب باس کا سیکریٹری بن جانا بھی ایک مذاق ہی ہے نا؟ اگر تمہیں اعتراض ہے تو تم اس کمپنی سے جا سکتے ہو، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ لیکن اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو صرف یہی ایک پوزیشن مل سکتی ہے تمہیں، اٹل لہجے میں کہتے ہوئے انہوں نے اپنے سامنے رکھی فائل اٹھائی۔ اشارہ اس کے جانے کا تھا۔ اوکے ڈیڈ، جیسا آپ کہیں۔ اور اسی کے ساتھ وہ آفس سے باہر نکلا، جبکہ عامر ہمدانی کی نظر اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی پر پڑی تھی جو کہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی، ڈری ڈری۔ مجھے آپ کے ڈیزائنز ارہم نے دکھائے تھے مس ایلف، آپ ایک اچھی ڈیزائنر ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ سب ہونے کے بعد ہماری کمپنی کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کریں گی۔ کرسی سے ٹیک لگائے انہوں نے کہا، جبکہ ایلف نے سکون کا سانس لیا۔ چلو، ارہم کا کوئی تو فائدہ ہوا، وہ سوچ کر ہی مسکرائی۔ آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی سر، اور پھر ان حالات میں میں اپنی کمپنی کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں جب اسے سب سے زیادہ ضرورت ہو؟ کوئی کچھ بھی کہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ایلف کی بات پر ارہم کے ساتھ ساتھ عامر ہمدانی کے ہونٹ بھی مسکرائے تھے۔ انہیں یہ لڑکی اچھی لگی تھی۔ تھینکس مس ایلف، آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے بھی اچھا لگے گا۔ اور اسی کے ساتھ وہ مسکراتی آفس سے باہر نکلی، جبکہ اب ارہم عامر ہمدانی کے سامنے بیٹھا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی تھی۔ معلوم کرو کہ ان سب کے پیچھے کون ہے ارہم، یہ بہت ضروری ہے، عامر ہمدانی نے کہنے پر اس نے سر ہلایا۔ سوچ اب اس جانب تھی، جبکہ یہاں سے کچھ دور 7 طارق کے آفس کی جانب آؤ تو وہ اپنی کرسی پر بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا، شاید آج ہونے والے واقعے کی جانب۔ مگر اب وہ اسے لے کر پریشان نہیں تھا، کیونکہ سارا نے اسے مسئلے کا حل بتا دیا تھا۔ یہ اس کے لیے بھی سرپرائزنگ تھا جب اس نے بتایا کہ اس کے پاس ایک ڈیزائن ہے جو کہ اس نے احتیاطی طور پر اپنے کسی جاننے والے سے بنوایا ہے، اور اب وہی ڈیزائن ان کے کام آنے والا ہے۔ اس بات کا تو سعد کو یقین تھا کہ سارا کو اگر ڈیزائن پسند ہے تو یقیناً وہ اسے بھی پسند آئے گا، مگر سوچ اب یہ سوچ کر حیران تھی کہ کیسے سارا کا بنایا ہوا ڈیزائن اسے برے وقت میں کام آ رہا ہے۔ مگر ایلف، کیا واقعی اس نے ڈیزائن کاپی کیے تھے؟ اگر ایسا واقعی ہے اس نے کیے تو پھر وہ کیوں اتنی پریشان ہو گئی تھی؟ کیوں اس کے چہرے پر کوئی خوف، کوئی گلٹ نہیں تھا؟ آخر کیوں اب بھی اسے لگتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتی، جبکہ وہ تو اسے جانتا بھی نہیں تھا؟ لیپ ٹاپ پر آنے والی نوٹیفیکیشن نے اسے سوچوں سے باہر نکالا۔ اس نے سیدھے ہو کر دیکھا، سارا نے میل بھیجی تھی۔ یقیناً یہی ڈیزائن تھے۔ اس نے میل اوپن کر کے دیکھا اور وہ حیران رہ گیا۔ یہ گراف بالکل پرفیکٹ تھا۔ اتنا خوبصورت ڈیزائن اور اتنا پرفیکٹ، یقیناً یہ کسی
ماہر ڈیزائنر کا کام تھا۔ اسی کے ساتھ اس کی نظروں نے ڈیزائنر کا نام ڈھونڈنا چاہا اور وہ مل گیا۔ مگر یہ کیا؟ EH؟ سارا نے بتایا تھا کہ ڈیزائنر اپنے نام کے الفابیٹ کے نام سے گراف ڈیزائن کرتے ہیں۔ مگر یہ الفابیٹ EH اس نے دوبارہ دہرایا، جیسے یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو، جیسے یہ کوڈ الفابیٹ اس نے پہلے بھی کہیں دیکھے ہوں، مگر کہاں؟ یہ آپ کیا کر رہے ہیں عامر؟ وہ جو ابھی آفس سے گھر آئے تھے، شیلا ہمدانی کی آواز پر خاموشی سے صوفے پر بیٹھتے آنکھیں موندے تھے۔ آرام کر رہا ہوں، پرسکون انداز میں جواب دیا گیا۔ اپنے بیٹے کا فیوچر خراب کر کے آپ خود آرام کر رہے ہیں؟ شیلا ہمدانی اس وقت واقعی بہت غصے میں تھیں۔ فیوچر اس نے اپنا خود خراب کیا ہے، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور اس کا ذمہ دار ہے تو وہ صرف تم ہو۔ آنکھیں کھولیں، ان کی جانب دیکھ۔ میں نے کیا ہے اس کا فیوچر خراب؟ انہیں حیرت ہوئی۔ ہاں، تمہارے بیضا لاڈ اور تربیت کی کمی نے ہی آج اسے اس مقام تک پہنچایا ہے، جہاں نہ تو وہ ایک اچھا انسان بن سکا اور نہ ہی کامیاب۔ انہیں اب مزید غصہ آنے لگا تھا۔ ایک تو شہروز نے ان کی کمپنی کا نام ڈبویا، اور وہ اب بھی اس کی بات کر رہی تھیں۔ میرے بیٹے نے آخر ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ آپ اسے ایک انسان بھی نہیں سمجھتے؟ اپنا ہمیشہ کیے جانے والا سوال دوبارہ دہرایا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے شیلا، کہ آج تک تمہیں اس کے گناہ نظر ہی نہیں آئے۔ نہ جانے وہ کون سی مائیں ہوتی ہیں جو بچوں کے چال چلن سے ہی سب جان جاتی ہیں۔ افسوس سے کہتے ہوئے وہ تیزی سے اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھے، جبکہ شیلا ہمدانی اب مزید غصے میں پلٹی تھیں۔ مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، عامر ہمدانی کے اٹل لہجے نے ان کے بڑھتے قدم روک دیے تھے۔ یہ تم نے کیا کر دیا شہروز؟ انہیں اب شہروز پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر اسی کی وجہ سے تو انہیں اتنا سب کچھ سننا پڑ رہا تھا۔ اب اگر یونیورسٹی کی جانب آؤ تو پروفیسر نے ایک لفافہ لا کر اس کے سامنے پھینکا تھا۔ ارے ارے پروفیسر صاحب، آرام سے، اس طرح کسی کو پھینک کر چیزیں دینا بیڈ مینرز ہوتے ہیں، شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ پروفیسر کو مزید چڑھا گیا تھا۔ یہ لفافہ اٹھاؤ اور نکلو یہاں سے، آئندہ میرے پاس مت آنا، غصے سے کہتے وہ اپنی کرسی پر بیٹھے، جبکہ ہادی اب لفافہ اٹھا کر کھڑا ہوا۔ یقین مانو میرا بھی بالکل نہیں چاہتا دل آنے کا، مگر کیا کروں، آپ سے کوئی قسمت کا کنیکشن ہے شاید۔ کھینچا چلا آتا ہوں، ایک آنکھ دبا کر کہتے وہ پروفیسر کو آگ لگا کر وہاں سے باہر نکل چکا تھا۔ کیا کیا کرنا پڑتا ہے مجھے تمہارے لیے ارحم، خود سے کہتے وہ اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا، مگر گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس لفافے کو کھول کر دیکھا۔ اندر ایک ایڈریس اور ایک تصویر تھی۔ واٹ اے بیوٹیفل گرل، اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے ہزار میں لیتے ہوئے اس نے کہا۔ اب لگتا ہے کہ یہ ارحم کا کام نہیں رہا۔ ایک معنی خیز مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے اس نے لفافہ واپس رکھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ کم ان، دروازے پر ہونے والی دستک پر اس نے کہا۔ مینیجر اب ہاتھ میں ایک فائل لیے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، جبکہ ارحم نے سنجیدگی سے ان کی جانب دیکھا۔ سر، یہ وہ ڈیٹیلز ہیں جو آپ نے مانگی تھیں۔ مینیجر نے فائل اس کی جانب بڑھائی، جسے اس نے تھاما۔ ڈیزائنز آپ کے اور مس ایلف کے علاوہ صرف میرے لیپ ٹاپ میں تھے، اور اسکین کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ میرے لیپ ٹاپ سے بھی نہ تو یہ کسی کو بھیجا گیا ہے اور نہ ہی اس کی کاپی بنائی گئی ہے، اور ہم میں سے کسی کے بھی آفس میں کوئی نہیں گیا
نہ کوئی مشکوک حرکت ہوئی ہے۔ مینیجر کی بات پر ارحم کے ماتھے پر بل واضح تھا۔ اگر ڈیزائنز کاپی نہیں ہوئے، اسے بھیجا نہیں گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا تو بتاؤ مجھے مینیجر، یہ انٹرنیٹ پہ کیسے پہنچ گئے؟ کیا یہاں کوئی جنات ہیں جو یہ کر گئے ہیں، یا یہ قدرت کا ایک حسین اتفاق ہے؟ فائل میز پر پھینکتے ہوئے اس نے کہا، مجھے نہیں معلوم سر، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ سب بہت پلاننگ سے کیا گیا ہے۔ کوئی بھی سوراخ چھوڑے بغیر آفس کے ایک ایک ورکر پر نظر رکھو۔ کسی کی بھی کوئی حرکت ہماری آنکھوں سے بچنی نہیں چاہیے۔ اوکے باس۔ اسی کے ساتھ وہ آفس سے باہر نکلا، جبکہ ارحم اب فائل کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ ڈیڈ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈرنک کا خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ انداز ایسا تھا جیسے مدہوش ہو، اور شاید وہ تھا بھی۔ تیرے ڈیڈ تو شروع سے ہی تیرے خلاف تھے، اور تو نے انہیں ایک اور موقع دے دیا، دائیں جانب بیٹھے اس کے دوست نے کہا۔ ڈرنک وہ بھی کر رہا تھا، مگر وہ اب تک اپنے ہوش و حواس میں تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا تھا، ان سب میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ پھر بھی انہوں نے مجھے اپنے سینے پر ایک انگلی رکھی، شہروز ہمدانی کو اسی کی کمپنی میں سیکرٹری بنا دیا۔ مطلب شہروز ہمدانی ایک عام ملازم بن گیا۔ ہاؤ از دس پاسبل؟ گلاس اٹھا کر سامنے دیوار کی جانب زور سے مارتے کہا۔ شیشے اب زمین پر بکھرے پڑے تھے۔ ارے یہ کیا کر رہا ہے؟ سنبھال خود کو۔ جو بھی تیرے ڈیڈ کا ہے وہ تیرا ہی تو ہے، کون چھین سکتا ہے تجھ سے یہ سب؟ اسے کاندھے سے تھامتے ہوئے کہا۔ وہ ہی چھین سکتے ہیں مجھ سے یہ سب۔ اچھا چھوڑ ان باتوں کو، چل کلب چلتے ہیں۔ سنا ہے سونیا لوگوں کا گروپ بھی وہیں جا رہا ہے، آج کی رات بہت رنگین ہونے والی ہے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور بھی مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ چل بنا تھا۔ جبکہ یہاں سے کچھ دور اس ریسٹورنٹ میں آؤ تو کونے میں موجود میز کے قریب وہ دونوں بیٹھی تھیں، جبکہ ویٹر اب ان کا آرڈر سرو کر رہا تھا۔ تو کیسا رہا سب؟ ویٹر کے جاتے ہی سارا کی جانب سے سوال ہوا، جس پر وہ مسکرائی تھی۔ بہت اچھا، باس نے شہروز کو اپنا سیکرٹری بنا دیا ہے۔ واٹ؟ سیکرٹری؟ وہ حیران تھی۔ یس، سیکرٹری، مسکرا کر فرینچ فرائز اٹھا کر منہ میں ڈالے تھے۔ تم نے تو کمال کر دیا ایلف، مگر ان سب میں میرے بیچارے بھائی کو بہت ٹینشن ہوئی، کاندھا اچکا کر کہا۔ ہاں، وہ بہت غصے میں آ گئے تھے، اور مجھ پر تو جیسے کچھ زیادہ ہی غصہ تھا انہیں۔ ظاہر ہے ڈیزائنز تم نے جو کاپی کیے تھے، غصہ بھی تم ہی پر ہی ہونا ہے، انہوں نے بے فکری سے کہتے اپنا چیز برگر اٹھایا۔ نہیں، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے ایسا لگا جیسے وہ کسی اور بات پر بھی غصہ تھے۔ اسے اب بھی 7 تاریخ کی نظریں خود پر یاد تھیں۔ تمہارا وہم ہوگا یار، تم پر کیوں وہ غصہ ہوں گے؟ ہاں، ہو سکتا ہے۔ کاندھا اچکا کر وہ برگر کی جانب متوجہ ہو چکی تھی۔ جبکہ یہاں سے کچھ دور اس کلب میں آؤ تو اندھیرے میں مختلف رنگوں کی جگمگاتی روشنیوں نے اندر کا ماحول بہت دلکش بنایا ہوا تھا۔ ڈانس فلور میں لڑکے اور لڑکیاں میوزک کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ڈانس کرنے میں مصروف تھے، اور انہی میں موجود شہروز ہمدانی کے سارے تقاضے توڑ کر اپنے بے حد قریب کھڑی لڑکی کو دونوں بازوؤں سے تھامے اب سب سے الگ کر کے کسی کونے کی جانب لے جا رہا تھا، جہاں لوگ نہ ہونے کے برابر ہی تھے۔ اندر آ کر ایک کپ کافی ہی پی لو، گاڑی رکتے ہی سارا نے اس سے کہا تھا۔ نہیں سارا، تم جانتی ہو
میں اس وقت کافی نہیں لیتی، نیند نہیں آتی۔ پھر مسکرا کر کہتے انکار کیا۔ چلو اوکے، اینڈ آگے کے لیے بیسٹ آف لک، تمہیں بھی۔ اور اسی کے ساتھ سارا گاڑی سے باہر نکلی، جبکہ ایلف اب گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھی۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ کسی کے موبائل پر ہونے والی بیل نے اس کی توجہ کھینچی۔ یہ میرے موبائل کی آواز تو نہیں ہے؟ گاڑی روک کر نیچے کی جانب دیکھا۔ کسی کا موبائل نیچے گرا تھا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا، کسی نمبر سے کال تھی۔ یہ تو سارا کا موبائل ہے۔ اف سارا، تم بھی نا، کہتے ساتھ کال ریسیو کی۔ ہیلو؟ اوہ ایلف، شکر ہے موبائل تمہارے پاس ہے۔ پلیز مجھے دے دو یار، تم ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ سارا نے ریکویسٹ کی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ اوکے کمنگ۔ گاڑی اب دوبارہ سارا نے گھر کی جانب موڑی۔ کچھ دیر بعد ہی اس نے گاڑی کے سامنے پارک کی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ 2 بار نوک کرنے کے بعد ہی چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ سلام ایلف باجی، آ جائیں۔ اسے پہچانتے ہی اس نے دروازہ پورا کھولا تھا کہ وہ اندر آ جائے۔ نہیں، میں ابھی بہت جلدی میں ہوں۔ آپ یہ موبائل سارا کو دے دیجیے گا، وہ میرے پاس بھول گئی تھی۔ موبائل گارڈ کے حوالے کر کے وہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی، یہ جانے بغیر کہ 2 آنکھیں مسلسل اسے ہی دیکھ رہی تھیں، حیرانی سے۔ شہروز کہاں ہے؟ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہی عامر ہمدانی نے سوال کیا، جس پر شیلا ہمدانی گھبرائی تھیں۔ اپنے کمرے میں ہی ہوگا، جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگاتے کہا۔ اگر کمرے میں ہوتا تو کیا میں یہ سوال کرتا تم سے؟ سنجیدگی سے کہا گیا۔ وہ کل رات اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، انہی کے گھر ٹھہر گیا۔ تمہارا مطلب ہے اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ؟ کیا تم نہیں جانتی کہ رات باہر گزارنے کی اجازت نہیں دی میں نے اسے؟ آواز اب اونچی ہوئی تھی، جس پر ارحم، جو جانے کن خیالوں میں گم تھا، اس نے ان کی جانب دیکھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ آپ نے اس کے ساتھ جو کیا، اس کے بعد وہ خود کو نارمل کرنے دوستوں کے پاس رہ گیا۔ عامر، اس میں برا کیا ہے؟ شیلا ہمدانی نے بھی ہمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اگر میں اس کے دوستوں اور اس سے واقف نہ ہوتا تو شاید اس میں کوئی برائی نہ ہوتی، مگر ایسا کچھ نہیں ہے، اور جہاں تک بات میرے فیصلے کی ہے تو وہ اسی قابل ہے۔ انکل آپ پریشان مت ہوں، وہ آ جائے گا۔ اور ہم نے بات بگڑتے دیکھ کر کہا، یقیناً وہ یہیں آئے گا ارحم، مگر کیا مصیبت ساتھ لائے گا اس کا کوئی اندازہ نہیں مجھے۔ وہ کہہ کر اٹھے اور اپنا کوٹ درست کرتے باہر کی جانب بڑھے، مگر تھوڑا آگے جا کر ہی رکے۔ تم نہیں آ رہے؟ ارحم کی جانب دیکھتے کہا۔ مجھے ایکچولی کچھ کام ہے انکل، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں تھوڑا لیٹ آؤں گا۔